فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق اور اس کائنات کے عجیب و غریب نظام کی تخلیق کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور اپنی وحدانیت سمجھائی. تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اتنے بڑے بڑے دلائل جو آسمان و زمین پہاڑوں ان کے درمیان بہت ساری چیزوں کی صورت میں شمسی نظام کی صورت میں حضرت انسان کے سامنے ہے، یہ سارے دلائل دے کے بھی یہ میری وحدانیت کے قائل نہیں ہوتے اور دین اسلام اور قرآن جو میری وحدانیت کا پیغام لے کے آیا اس کو نہیں مانتے، تو پھر یہ عاد ثمود اور دیگر قوموں پہ، خاص کر یہاں قوم عاد و ثمود کا ذکر ہے، جو اللہ کی سخت آفت آ پڑی تھی اور سخت عذاب آ پڑا تھا، پھر اس عذاب کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مختلف دلائل دے کے انسان کو حق سمجھاتا ہے، حقیقت سمجھاتا ہے. مختلف دلائل دینے کے بعد، اس کے مختلف دلائل سننے کے بعد بھی اگر یہ سمجھتا نہیں، اس قدر یہ باغی بن جائے، ضد درم بن جائے، ضدی عنادی ہر درم بن جائے، اس قدر کے سارے دلائل، واضح نشانیاں، واضح معجزات وہ دیکھ کے بھی یہ حقیقت کو قبول نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سے سخت عذاب پہ بھی قادر ہے، اور پھر اس کا طریقہ ہے پھر عذاب بھیجتا. میں نے آپ کو پہلے اس سورہ حامی السجدہ کی ابتدائی آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا تھا، لیکن آج جس آیت سے تلاوت شروع ہو رہی ہے، درس شروع ہو رہا ہے، اس واقعہ کا تعلق اس آیت سے. تو آج اس آیت کے تحت میں نے وہ واقعہ اس کے ان آیات کے پس منظر میں دوبارہ دیکھا
تو میں نے کہا چلے دوبارہ مختصر ذکر کر لیتے ہیں کہ جب بار بار دہرائی جاتی ہے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ سرداران قریش نے کو مشورہ کیا کہ اس شخص محمد نے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تفریق ڈال دی، ہم ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ تفریق اور جدا کرنا، ہمارے درمیان تفریق ڈال دی، ہمارے دین کی یکجوئی کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ایسا آدمی جو جادو میں، علم نجوم میں، کاہنی جس کو کہتے ہیں، شعر و شاعری میں اس سے بہت آگے ہو، اس کو مناظرے کے لیے بھیجو۔ پھر انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے لیے انتہائی موضوع سمجھا، یہ بڑا موضوع ہے اس کو بھیجو۔ وہ جب گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا، یہ بتاؤ تو بہتر ہے یا تیرا والد عبداللہ؟ تم بہتر ہو یا تمہارے جد امجد عبد المطلب ہاشم، وہ بہتر ہے؟ اگر تم کہو کہ وہ بہتر ہے تو انہی چیزوں کی عبادت کرنے والے تھے، اسی دین پہ چلنے والے تھے جس پہ ہم چلنے والے ہیں، پھر کیوں مخالفت کر رہے ہو اس دین کی؟ مخالفت بھی کیوں کرے؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ میں بہتر ہوں، میرا راستہ بہتر ہے، تو پھر اپنی بات ہمیں سنا دو تاکہ ہم آپ کی بات کو سنیں، اپنی بات سنا دو۔ اور یہ یاد رکھنا، اگر تمہیں سرداری کی طلب ہے تمہیں سردار بنا لیتے، مال کی طلب ہے تو عرب کا امیر ترین آدمی بنا دیتے، لڑکی کی طلب ہو تو اپنی لڑکیاں، ہماری لڑکیوں میں سے جس سردار کی لڑکی چاہو نکاح میں دینے کے لیے تیار۔ یہ کہہ کر وہ قدر خاموش ہو گیا، تو رسول نے فرمایا کہ جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے ہو، یا مزید بھی کچھ کہنا ہے؟ اس نے کبھی کہہ چکا ہوں۔ رسول نے فرمایا اب میری بات سنو۔ اس نے کہا اگر اپنی بات بہتر سمجھتے ہو تو پھر اپنی بات ہمیں سناؤ، ہم سنتے ہیں، میری بات سنو۔ رسول اللہ نے سورہ حامی مسجد کی، حامی تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کے یہ جو آیت ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ یہ آیت تک بھی 13ویں آیت ہے، یہ آیت بھی سنائی تاجرون تک، تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا بس کرو خاموش ہو جاؤ۔ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اب خاموش ہو جاؤ، مزید نہ کرو۔ اور پھر اکابرین قریش کے پاس جانے کے بجائے سیدھا گھر جا کے بیٹھ گیا تنہائی۔ ان کو تشویش لائق ہوئی اکابرین قریش کہ کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جال میں پھنس کے بے دین تو نہیں ہو گیا؟ یہ صحابہ کو تو بے دین کہتے تھے نا، دین اسلام کو بے دین کہتے تھے، بے دین تو نہیں ہو گیا وہ؟ اکابرین قریش، ائمہ کفر، دوسرے الفاظ میں مشرک، ان کو یہ تشویش لائی۔ انسان ہمیشہ شروع سے اس کا مزاج ہے، جس چیز کو یہ حق سمجھتا ہے پھر اگرچہ حق نہ اس کو حق ہی سمجھتا ہے، اسی کو ٹھیک کہتے ہیں، اسی کو اچھا کہتے ہیں۔ پھر اگر انسان کے پاس 2 ٹکے ہو جائیں پھر تو اور بھی بگڑ جاتا ہے، اور بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو کئی محمد کے دام میں صلی اللہ علیہ وسلم دام میں پنس کے بے دین تو نہیں ہو گیا، چنانچہ انہوں نے خود پیغام بھیجا کر اور ان سے تفصیلات لینا چاہیے۔ وہ جب آیا عتبہ بن ربیعہ
بڑا غصہ ہوا ان کی بات سن کے. انہوں نے ظاہر یہی کہا ہوا کہ اس کے دام میں پنس کے تم بھی بے دین ہو گئے ہو. یا جیسے دوسری تفسیر نے بتایا تھا کوئی اس نے تمہیں کھانا کھلایا, اچھا کھانا کھلایا, وہ غصہ ہوا. اس نے کہا خدا کی قسم تم نے تو مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میں جادو میں, کاہنی میں, نجوم میں یعنی اور شعر و شاعری میں بڑا ماہر ہوں, اس سے بھی آگے ہوں, یہ سمجھتے ہوئے مجھے بھیجا تھا. اور واقعی میں ان علوم میں بڑا ماہر ہوں, جادو کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں, کاہنی کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں, شعر و شاعری کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں. لیکن محمد عربی جو بات پیش کر رہے ہیں وہ نہ جادو ہے, نہ علم نجوم ہے, اور نہ وہ شعر و شاعری ہے, وہ کچھ اور ہے. نہیں ہے. یاد رکھنا مجھے تو ڈر ہوا ہے, ڈر کہ اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی, اس کی بات نہیں مانی, تو جس عذاب سے وہ ڈرا رہے وہ عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے. اللہ نے اسی کے پس منظر میں پھر یہ سارے کے سارے آیات اسی کے پس منظر میں بھیجی. اے اللہ, اس لیے اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ اگر اس قدر دلائل میری کامل قدرت کے, وحدانیت کے, قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کے, رسول اللہ کی رسالت کے دیکھنے کے باوجود بھی اراض کرے, روگردانی کرے, اس دین کو نہ مانے, تو پھر آپ کہہ دیں میرے حبیب میں تمہیں ڈراتا ہوں, میں تمہیں ڈراتا ہوں اس سخت عذاب سے جو سخت عذاب عاد پہ آیا اور سمود پہ آیا. جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے, ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, اور اچھا رسول آئے, وہاں تو ایک رسول آیا تھا, یہاں کے رسول آئے, رسول جمع ہے, کئی رسول آئے, تو ممکن ہے کہ زیادہ رسول آئے ہوں, ہمیں سب کی تفصیل نہیں بتائی گئی, یہ ممکن ہے. اور دوسرا یہ کہ انبیاء کا مشن ایک تھا, انبیاء کی دعوت ایک تھی, تو ایک نبی کا جھٹلانا وہ سب کا جھٹلانا, ایک نبی کو ماننا وہ سب کو ماننا. نوح علیہ السلام جو ایک قوم کے پاس آئے تھے, وہاں بھی اللہ نے جمع کثیر استعمال کیا کہ انہوں نے میرے انبیاء کو جھٹلایا. بات وہی کہ ایک نبی کا جھٹلانا وہ سب کا جھٹلانا, کہ ان کی دعوت کی, اللہ کی وحدانیت کی, اللہ کی عبادت کی, اللہ کی عبادت کی, وقوع قیامت کی. دنیا کی زندگی کیا ہے, یہ عارض فانی ہے, دن جانا ہے. دین سب کا ایک تھا, موٹے موٹے اصول, عقائد وہ ایک تھے جس کی وہ دعوت تھی. مشن ایک تھا, دعوت ایک تھی. ویسے مشن ایک تھا, دعوت ایک تھی, ایک کا جھٹلانا سب کو جھٹلانا. پھر آگے پیچھے آنے کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے, تو آگے پیچھے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے, مختلف جہاد سے, مختلف انداز سے بات سمجھائی, مختلف انداز سے بات سمجھائی. جیسے شیطان نے کہا تھا جب اللہ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ بنایا, اس نے کہا کہ تیرے بندوں, میں تیرے راستے میں بیٹھوں گا, تیرے بندوں کے دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے آؤں, میں مختلف حربیں استعمال کروں گا, ان کو تیرے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. اس طرح انبیاء نے مختلف طریقے استعمال کیے ان کو سمجھانے کے, وہ سمجھے نہیں, نہ عادی سمجھے نہ سمودی سمجھے. اور دعوت انہوں نے کیا دی تھی, اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وہ حاجات مانگنے کی شکل میں ہو, ضروریات مانگنے کی شکل میں ہو, وہ نظر و نیاز دینے کی شکل میں ہو, وہ رکوع سجدے کی شکل میں ہو, رکوع سجدہ کی شکل میں ہو, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں ہو, تو عبادت اللہ کی, اللہ کے سوا کسی کی روا نہیں.
جواب دیا؟ انبیاء نے تو یہ دعوت دی اللہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو. انہوں نے کہا تمہیں نبی نہیں مانتے، تمہیں رسول ہی نہیں مانتے، تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہماری برادری سے، ہمارے قبائل اور خاندان سے، قوم سے تمہارا تعلق ہے، ہم جیسے انسان ہو. تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کہ تم میں کیا خوبی ہے؟ تم اللہ کے رسول بن گئے ہو، اس کا خاص پیغام ہماری طرف لانے والے، اور ہم تمہارے ماننے والے بن جائیں. اللہ نے نبی بھیجنا تو فرشتے کو بھیج دیتے، کسی فرشتے کو بھیج دیتے. لہذا جس دین کو تم لے کے آئے ہو ہم اس دین کو نہیں مانتے. دیکھو جس پیغام کو لے کے آئے ہم اس پیغام کو نہیں مانتے. یہ تو ان کا مشترکہ جواب تھا، مشترکہ. اب قوم عاد اور قوم ثمود میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جواب دیا. تو جہاں تک عادی تھے جسمانی طاقت کی بہت زیادہ تھی. ڈھیل ڈول میں کیا تھے؟ بڑے تھے. ڈھیل ڈول بڑی جسمانی طاقت رکھتے تھے، اور یہی وجہ موجودہ لوگوں میں ان کی طاقت کا مقابلے کا کوئی نہیں. تو جب اللہ کے نبی حود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے، اب اسے اندازہ لگا لے انسان جب کڑیل نوجوان اس کے پاس پیسے کی کمی نہ ہو، یہ صحت و تندرستی والا ہو، یہ پھر اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ اس بدبخت کو پھر خدا بھی نہیں نظر آتا. اب ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، قوم عاد کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا. جسمانی لحاظ سے یہ اتنے ڈیل ڈول والے تھے، اتنی جسامت والے تھے، اتنے اونچے ان کے قد تھے جیسے کھجور کے تنے. اب کھجور کے تنے جیسے جس کا قد ہو پھر اس میں طاقت ہو تو ظاہر ہے پھر وہ بے دین ہو. لیکن یہ دین ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ اس سے انسان درندگی سے نکل کر، حیوانیت سے نکل کر حقیقی انسان بنتا ہے. درندگی سے نکل کر، حیوانیت سے نکل کر، ڈنگر پن سے نکل کر حقیقی انسان بنتا ہے. وہ کھجور کے تنے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ جب انسان بن جائے تو وہ ایک معصوم کمزور کے لیے اور بوڑھے ضعیف اور عورت کے لیے وہ راحت کا، سکھ کا، مدد کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور دین نہ ہو تو پھر وہ انسان نما درندہ ہوتا ہے. اب دیکھیں طاقت تھی، دولت تھی، محلات سے، تو اس کا نشہ اور غرور اس قدر چڑھا ہے قوم عاد کو کہ ان کو اپنا بنانے والا خدا بھی نہیں نظر آیا. بھئی اگر موجودہ لوگوں میں تمہارے مقابلے کا کوئی نہیں تو ذرا اوپر دیکھو، جس نے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنے بڑے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو، سورج اور شمسی نظام کو بنایا اور تمہیں بنایا. عذاب کی دھمکی تو وہ دے رہا ہے، اس کو بھی پش ڈال رہے ہو، اس کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے جو ہمیں عذاب دے. یہ نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا وہ ہم سے کہیں بڑھ کر طاقت ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہماری طاقت اور اس کی طاقت. کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقت ہے. اللہ نے فرمایا ان بدبختوں سے کہو کہ تم سے وہ اللہ طاقت میں کہیں بڑھ کر ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر تند تیز ہوا بھیجی. تند تیز ایسے دنوں میں جو ان کے حق میں منحوس دن تھے. ظاہر ہے جس دن میں آدمی کے اوپر مصیبت آ جائے، جس دن میں آدمی کے اوپر عذاب آ جائے، جس دن میں آدمی برباد ہو جائے، اس دن سے بڑھ کر منحوس اس کے حق میں کیا ہو سکتا ہے؟
برا برا، حالانکہ ذات کے اعتبار سے نہ کوئی دل منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، کوئی چیز ذات کے اعتبار سے منحوس ہے۔ نحوست کا نظریہ اسلام میں ہے نہیں، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں، یہ خاص ان کی بات ہو رہی ہے۔ نحوست تو تب کہ عام لوگوں کے حق میں نحوست ہو نا، یہ دل خاص ان کے حق میں منحوس بن گئے تھے کہ یہ بدبخت اللہ کے باغی نافرمان تھے، اور ان دنوں میں جن دنوں میں عذاب آیا تھا مٹ گئے تھے، ملیامیٹ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی چیز میں نحوست ہوگی تو وہ گھر میں، عورت میں، گھوڑے میں، اور جب ان میں نہیں ہے تو کسی چیز میں نحوست نہیں۔ ٹھیک، یہ دن ان کے حق میں برے ہو گئے، برے بن گئے تھے، برے ان کے حق میں یہ دن کیا تھے؟ برے تھے، منحوس ہے کہ ان پہ عذاب آیا۔ ذات کے اعتبار سے کوئی دن منحوس اور برا نہیں۔ جیسے ہم محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ دن بہت برا، بڑی پریشانی والا، وہ وقت بہت برا، بڑی پریشانی والا، اور میں بھول نہیں سکتا اس دن کو، وقت کو، جس دن ایسی مصیبت میرے اوپر آئی۔ یہ مطلب ہے ذات کے اعتبار سے کوئی دن برا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے ایسے دنوں میں ان کے سخت تیز و تند ہوا بھیجی جو ان کے حق میں منحوس تھے، ان کے حق میں منحوس بن گئے تھے، منحوس ہو گئے تھے۔ لِيُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ذلت و رسوائی کا عذاب ان کو چکائے دنیا میں، اور پھر اللہ کا مجرم، اس کا قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا، یہاں تو ذلت و رسوائی کا عذاب ان کو مل کر رہا، آخرت میں اللہ فرماتے ہیں جو عذاب ملے گا وہ سب سے زیادہ رسوا کرنے والا ہوگا، افضا، اس میں تفصیل کا سوا ہے، سب سے زیادہ رسوا کرنے والا آخرت۔ اللہ کا مجرم تو وہاں بھی مجرم ہے، اس لیے اللہ کے مجرم ہونے سے بچنا چاہیے اور اللہ میں بچائے۔ اور وہاں پھر جب اللہ کا عذاب ہوگا کوئی مدد بھی نہیں کر سکے۔ دنیا میں عذاب آ جائے، خواہ وہ رب کی طرف سے ہو یا بندے کی طرف سے ہو، جس کے لیے اللہ نے بچانے کا نہ بچانے کا لکھا ہو، اس کو تو کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن انسان پھر بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ کسی طریقے سے کسی کی زندگی بچ جائے، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، وہاں کوئی ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار سکے گا بچانے کے لیے۔ سارے بے بس ہوں گے، کوئی دم نہیں مار سکے گا وہاں۔ یہ تو قوم عاد کا حال ہے، 7 راتیں 8 دن ان پہ یہ ہوا مسرت رہی، 7 راتیں 8 دن، ان کے جانور، ان کے درخت، ان کے گھر، اور خود یہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچا، ایک فرد، ایسا ملیا میٹ کر دیا اللہ تبارک۔ اور پھر ان کے وہ کڑی الجوان جو کہتے ہیں ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہے جو ہمیں عذاب دے دے گا، ہمیں سزا دے دے گا نافرمانی کی، وہ پھر ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کھجور کے گرے پڑے ہوئے درخت تنے، کھجور کے گرے پڑے ہوئے اکھڑے ہوئے تنے کھجور ایسے پڑے ہوئے۔ اے اللہ کو کیا ہے، حالانکہ اس نے کمزور مخلوق ہوا کو بھیجا، کمزور مخلوق ہوا کو بھیجا، ہوا کا مقابلہ نہ کرو، اللہ کی تو بڑی بڑی مخلوقات ہو۔ ایک جبرائیل امین ہے، اگر اللہ حکم دے دے اس ساری کائنات کو پر پہ رکھ دے اور الٹا دے، اتنی طاقت اللہ نے ایک فرشتے کو دی۔ ہوا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے مقابلے میں اللہ نے ہوا کو، یہ مغرب کی جانب سے گرم لو تھی چلنے والے، گرم لو جو گردن کو جلسا دیتی ہے، گردن کو لوگ وہ زیادہ گرمی میں یہاں کپڑا رکھتے ہیں کہ لو نہ لگ جائے، وہ لو تھی،
اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد اس ہوا کے ذریعے ہوئی جو مشرق سے چلنے والی تھی، مشرق سے ٹھنڈی تھی، غزوہ احزاب کے موقع پر، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ایسی تیز ٹھنڈی ہوا بھیج دی جس نے مختلف قبائل جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے انہوں نے مدینے پہ چڑھائی کی تھی، چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا، خندق کھودی، مدینے کا اندر داخل نہ ہو سکے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا، ہانڈیاں الٹ گئی، خیمے جو نا اڑ گئے، خیمے اڑ گئے، اور فرشتے بھی اللہ نے مدد کے لیے بھیجے جنہوں نے آوازیں نکالی، بھاگو 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 بھاگو، اس آواز پہ بھی بڑا روز تھا، ان کے دل جو ہے نا وہ ہل رہے تھے، تو وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری مدد کی وہ ہوائی جو ٹھنڈی کی مشرق کی طرف سے، اور میں آج پہ آواز مغرب کی طرف سے آئی جو گرم لو کی شکل، جہاں تک قوم ثمود کا تعلق ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت دی، لیکن انہوں نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، ہدایت کا راستہ دکھا دیا، راہ بتلا دیا کہ ہدایت کا یہ راہ ہے، اس پہ چلو، نقصان سے بچ جاؤ، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو، یعنی گمراہی کو پسند کر ان کو پکڑ لیا رسوا کن عذاب کی کڑک نے، رسوا کن عذاب کی کڑک نے، کڑک کیسے، یہ صاعق ویسے کہا جاتا ہے بجلی کی چمک، بجلی کی چمک، جب بجلی چمکتی ہے بارش کی طرح، لیکن مطلقاً آفت عذاب کو دکھایا جاتا ہے، یا مراد سخت عذاب، اور اس سے فرشتے کی چیز بھی مراد ہو سکتی ہے، سخت چیز بھی فرشتے کی مراد ہو سکتی ہے۔ ان پر دو قسم کا عذاب آیا تھا، نیچے سے زلزلہ، قرآن میں جس سے کہتا ہے کہ یہ اپنے اپنے گھروں میں قوم ثمود اپنے اپنے گھروں میں اوندے منہ یا گھٹنے کے بل گرے پڑے تھے۔ زلزلہ جب آتا ہے پھر آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، پھر آدمی گرتا اس زلزلے میں گرنے سے، اور فرشتے کی چیز کی وجہ سے جگر پھٹ گئے تھے، دل پھٹ گئے۔ البتہ ان میں جو لوگ ایمان لائے تھے قوم ثمود میں، تو تقریباً 3-4 ہزار آدمی تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ تو پھر یتقون کے الفاظ آتے ہیں، کفر، شرک، اللہ کی معاصی، گناہ و نافرمانی سے بچتے تھے۔ دیکھتے جی اللہ ہمیں بھی اپنے عذاب سے اللہ بچائے۔ فائنال اوپر اگر روگردانی کرے، یہ مکہ کے کافر قرآن کے مخاطبین، فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، تو آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں سخت عذاب سے، قوم ثمود اور قوم عاد کے سخت عذاب کی طرف۔ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم، جب آئے ان کے پاس رسول کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالوا، کہا انہوں نے، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکۃ، تو البتہ اتارتا فرشتے، فإنا بما ارسلتم به کافرون، بس بے شک ہم اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے، نہیں مانتے ہو۔ اب عاد، بارت عاد، فاستكبروا في الارض، تکبر کیا انہوں نے زمین میں، غیر الحق نہ حق، وقالوا من اشد منا قوة، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے کون بڑا ہوا ہے، ہم سے کون زیادہ سخت ہے قوت میں، ہم سے کون زیادہ ہے قوت میں۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ الذی، وہ اللہ کے جس نے خلقہم پیدا کیا ان کو، وہ اشد منہم قوۃ، وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں، زیادہ ہے ان سے قوت میں، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، اور بھیجا ہم نے ان کے اوپر سخت ہوا، ریحا ہوا، صرصرا سخت، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، یعنی مصیبت کے دنوں، کس کے دنوں میں؟
مصیبت کے دنوں میں لنذیقہم عذاب الخزی ہے تاکہ چکائے ہم ان کو رسوائی کا عذاب فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، اور عذاب الآخرت عذاب وہم لا ینصرون، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، سب سے زیادہ رسوا کن ہے، اور اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ واما سمود، اور جہاں تک سمود کا تعلق ہے فہدیناہم، ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، فاستحبوا العمی، بس انہوں نے پسند کیا اندھے پر کوئی گمراہی کو، علی الہدی، ہدایت کے مقابلے، فاخذتہم، بس آ پکڑا ان کو، صاعقۃ العذاب الہون، رسوا کن عذاب کی کڑک نے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے، ان چیزوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے، کرتے تھے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے وہ بچتے تھے کفر سے، معاصی سے اور شرک سے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی